الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز معقر قابل صد احترام عزیز و بزرگ دوستوں، آج کا دن یہ جمعہ کا دن ہے اور ہم سب یہاں جمعہ کی نسبت پر تشریف فرما ہیں. جمعہ کی نماز سے قبل اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو سننا بھی ہے اور عمل کی نیت بھی کر لیں اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دو چیزیں ہیں، ایک ہے کلام اللہ اور ایک ہے مخلوق کا کلام، جسے کلام المخلوق بھی کہہ سکتے ہیں. اور سمجھنے کے لیے میں یوں کہہ دوں کہ اللہ کی بات اور بندوں کی بات، خالق کا کلام، مخلوق کا کلام، جو بھی بات ہمیں سمجھ میں آ جائے، جس انداز سے سمجھ میں آ جائے، اور بات کا جو وزن ہوتا ہے شخصیت کے اعتبار سے ہوتا ہے. جیسے اللہ کی جو ذات ہے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، تو اللہ کی بات بھی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. اللہ کی بات کو کوئی زوال نہیں ہے. لیکن مخلوق کی بات کا وزن مخلوق کے اعتبار سے ہے کہ مخلوق جب تک ہے اس کی بات کا وزن ہے. جو ہی مخلوق کو زوال آ جاتا ہے تو مخلوق کی بات کو بھی زوال آ جاتا ہے. پھر زمانے میں کوئی اس کی بات کو سنتا نہیں. یہ جو کلام اللہ یعنی قرآن مجید ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی کتاب ہے. اور اس کتاب کے جو قوانین ہیں، جو ضوابط ہیں، قرآن میں بیان کی جو احکامات ہیں، لا تبدیل کلمات اللہ، کہ اللہ کی کلمات میں، اللہ کی بات میں کوئی دنیا کا فرد کوئی تبدیل کر ہی نہیں سکتا. اور زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ جس نے بھی ان باتوں میں تبدیل کرنے کی کوشش کی تو دنیا میں نیست نابود ہو گئے. حال ہی میں ہندوستان کے اندر کون نہیں جانتا کہ وہ ایک شخص جس کا نام وسیم رضوی ہے، کہ جس نے کلام اللہ کے تعلق سے توہین کرنے کی کوشش کی تو اللہ رب العزت نے اس کو کیسے ذلیل کیا. یہ اگزامپل میں نے اس لیے ابھی دیا کہ ابھی کا یہ ارجنٹ ایک واقعہ ہے. لیکن اس سے پہلے جس نے بھی قرآن کے اندر تبدیل کرنے کی کوشش کی، لفظی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، نظریاتی اعتبار سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی ذلیل کیا ہے اور آخرت ان کی رسوائی کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایمان والے کو بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے ہر قسم کی گستاخیاں کرنے کے اعتبار سے. قرآن مجید کی آیت شریفہ جس کی تلاوت کی گئی، عموماً یہ آیت
نکاح کے موقع پر جو خطیب خطبہ دیتا ہے یا قاضی صاحب نکاح جس وقت پڑھاتے ہیں تو اس خطبے میں 3 آیات پڑھتے ہیں. ان میں سے ایک آیت یہ ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. تقوی کی 3 آیات جس میں الناس والی ایک آیت پڑھی جاتی ہے اور اہل ایمان کو مخاطب کرنے والی 2 آیت پڑھی جاتی ہیں. یہ آیت جس کا ہم نے سہارا لیا ہے اس میں عمومیت ہے کہ ڈرو اس اللہ سے، اس پروردگار سے. برادران وطن کو سمجھانے کے اعتبار سے ہم یوں کہیں گے ڈرو اس ایشور سے، پرمیشور سے، اس گاڈ سے، اس خدا سے جس نے ہم میں سے ہر ایک کو ایک جی ایک جان حضرت آدم کے ذریعے پیدا کیا. نظام کتنا پیارا ہے. پوری ہماری ہسٹری اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا. پھر آدم کے ذریعے ہم نے حوا کو پیدا کیا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. پھر ان دونوں کے ذریعے سے ہم نے بے شمار یعنی یہ مرد اور عورتوں کو پیدا کیا. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے یا ایھا الناس، اے لوگوں سے مراد ہر دھرم ہر مسلک کا آدمی اس میں شامل ہو جاتا ہے. یعنی جتنے بھی آدم کی اولاد ہیں سب اس میں شریک ہیں. جیسے امت کی 2 قسمیں ہیں، امت دعوت، امت اجابت. امت دعوت وہ تمام کے تمام لوگ اس میں شریک ہوں گے جنہوں نے اب تک کہ کلمہ نہیں پڑھا ہے. اور امت اجابت سے مراد آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امت جو کہ مومنین ہیں، یہ اس سے مراد ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہونے والی ساری کی ساری انسانیت میں ہندو بھی، مسلم بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی، ہر دھرم کا ہر سماج کا آدمی شریک ہے. تو آج جمعہ میں کس چیز کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو غور سے سنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کی تسکین کے لیے حوا کو پیدا کیا. ٹھیک اسی طریقے سے ہم سارے مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے بنائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر ہر چیز کا جوڑا بنایا، چاہے وہ ذوی العقول ہو یعنی عقل والے، غیر ذوی العقول ہو یعنی بغیر عقل والے. تو آپ دیکھیں گے سمندر کی مچھلیوں میں بھی مذکر مؤنث، ہسبینڈ وائف. یہ الگ بات ہے کہ جانوروں کے ہسبینڈ اور وائف ہمیشہ ایک نہیں ہوتے ہیں، وہ بدلتے رہتے ہیں، اسی لیے تو انہیں جانور کہتے ہیں. تو اللہ نے انسانوں کو بھی جوڑا جوڑا بنایا، مرد عورت. یہ درخت بھی جو ہوتے ہیں ان میں بھی تذکیر و تانیث ہے، مذکر مؤنث ہیں، یہ بھی جوڑے جوڑے ہیں. اللہ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا، ہر چیز کا جوڑا بنایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ نے ان تمام کی تمام مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر، سب سے متبرک جس مخلوق کو بنایا وہ حضرت انسان. حضرت انسان. تو حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے افضل اشرف بنایا، جیسے کہ قرآن مجید کی آیت شریفہ کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور دوسری جگہ پر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. تیسری جگہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. جیسے ہمارے یہاں لامجانہ میں ماشاءاللہ، اب جیسے ہماری یہ مسجد ہے اور مسجد کے باہر ہی آپ دیکھیں گے اینٹ بھٹا ہے. ادھر عبدالغفور بھائی کی اینٹ بھٹی، تو ادھر ہمارے نواز بھائی کی اینٹ بھٹی، ادھر یعقوب بھائی کی، سب کی اینٹ بھٹیاں ہیں. تو اینٹ بھٹی کے لیے، اینٹ بنانے کے لیے انہوں نے اپنا ایک سانچہ بنایا ہوا ہے. اس سانچے پہ ان کا کیا ایک نشان ہوتا ہے کہ اے جی رہے گا عبدالغفور بھائی، ایم کے رہے گا نواز کارباری، اور ہر ایک کا فرما اپنا اپنا بنا ہوا ہے. بسا اوقات فرما نیا ہوتا ہے یا سائز ان کی بڑھ صحیح ہوتی ہے تو مشہور ہو جاتی ہے کہ لام جانے کی فلانے کی اینٹ بڑی اچھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کا جو سانچہ، جو ڈھانچہ بنایا ہے، اور انسان کو جس سانچے میں، جس ڈھانچے میں ہم نے بنایا ہے، فی احسن، حسین بھی نہیں، احسن سب سے بڑھیا ڈھانچہ انسان کے لیے ہم نے سانچہ کیا کیا؟ اختیار کیا، اور اس میں اس کو بنایا.
غور کیجئے، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہمارا ایک ایک عضو کتنا پیارا ہے۔ لقمہ اٹھایا تو فنگر سسٹم اللہ نے بنایا۔ اگر یہ بالکل ایسے کبگیر کے مانند ہوتا تو ہم کیسے لقمہ اٹھاتے؟ اللہ یاد آ جاتا ہے، کیسے اٹھاتے مجھے بتائیے۔ پوری باڈی کے اندر دیکھو فولڈنگ سسٹم نظام ہے، ہم کھڑے کے کھڑے نہیں رہتے ہیں، اپنی مرضی سے جیسے چاہے بیٹھ سکتے ہیں۔ جیسے آپ بیٹھے ہیں چاروں زانوں، آپ نے 2 زانوں سیٹ میں نکال دیے، آپ نے ایک زان کھڑا کیا، ایک زان بچھا دیا، اور کیا پیارا نظام ہے کہ کسی چیز کا سہارا جیسا ہوتا ہے، جیسے ہمارے بھائی نے دیکھی ہے، چاروں زانوں بیٹھے ہیں اور اپنا ٹیک لگا لیا۔ کیا پیارا نظام اللہ کا ہے کہ اللہ کی تخلیق پہ غور کیجئے کہ میری گردن میرے لیے بوجھ بن رہی ہے تو اس کو لگا دیا یہاں پر اسٹینڈ، جیسے بائک کے لیے اسٹینڈ لگایا جاتا ہے۔ پوری باڈی کا سسٹم ہی کچھ اتنا پیارا اللہ نے بنایا ہے کہ اگر بندہ خدا کو آئینے میں دیکھ کر اس کا شکر ادا کرنا چاہے تو ناکام ہے۔ ہماری بائکس وغیرہ کے اندر جو بائکس ہوتی ہیں، ہماری گاڑیاں ہوتی ہیں، اس میں جو گریس اور آئل کا سسٹم ہوتا ہے، بوائلر کا آئل، آپ کو میکینک کہے گا اگر 10,000 کی رننگ ہو چکی ہے تو آپ کو آئل بدلنا پڑے گا۔ ہماری آنکھوں کے اندر میں یہ جو گریس ہے، ہماری پلکیں بار بار چلتے رہتی ہیں، ماں کی کوکھ سے نکلے ہیں قبر کی کوکھ میں جانے تک، یہ آئلنگ اور گریسنگ کا کام کون کر رہا ہے؟ یہ ہمارے گھٹنے ہیں، ان گھٹنوں کے اندر بھی آئلنگ ہے، ایک گریسنگ ہے۔ آپ دیکھیے کتنا یوز ہوتا ہے، کتنا یوز ہوتا ہے، کتنا یوز ہوتا ہے، چلتا بھی ہے، بیٹھتا بھی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن آج تک کسی میکینک نے نہیں کہا کہ آپ کو آئل چینج کرنا پڑے گا۔ ہمارے تمام کے تمام جو جوڑ ہیں، ان تمام جوڑوں میں ایک چکناپن ہے، اسے گریسنگ اور آئلنگ کہتے ہیں، کبھی ضرورت نہیں پڑتی۔ ریڑھ کی ہڈی کا نظام ہے، یہ یہاں سے لے کر کے پوری کمر تک، یہ پوری ریڑھ کی ہڈی ہے۔ جیسے ہمارے علاقے کے جو شوگے کی پھلی ہے، اس کی جو منکے ہیں، باہر بہت سے اطباء نے کہا ہے کہ جو شوگے کی پھلی کھائے گا اس کی ریڑھ کی ہڈی کا پرابلم کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے اس کا علاج اس میں رکھا ہے۔ تو لوگ آج ہاسپٹلوں میں جا کے اپنے پیسے برباد کرتے ہیں، سبزیوں سے علاج، فروٹ سے علاج، جڑی بوٹیوں سے علاج، حلال اشیاء سے علاج۔ لوگوں نے مصنوعی علاج علماء سے پوچھنا چھوڑ دیا، علماء نے بتانا چھوڑ دیا۔ جمعہ کا دن ہوتا ہے تو امت خطبے کے ٹائم پر پہنچتی ہے، تو بیچارہ مولوی کیا بتائے گا آپ کو، کہ ہم بتائیں تو کتنوں کو بتائیں۔ بہت سے مقامات ایسے جہاں مساجد فل ہو جاتی ہیں، ہمارے اپنے دیار میں مساجد خطبے کے ٹائم پہ فل ہوتی ہیں، کہ مقصد نماز پڑھنا ہے، بیان تھوڑی سننا ہے، اور کبھی بھی نہیں سننا ہے۔ جب سنیں گے نہیں تو دینداری کہاں سے آئے گی، سمجھداری کہاں سے آئے گی، عقل مندی کہاں سے آئے گی، فراست کہاں سے آئے گی، حکمت کہاں سے آئے گی؟ اب جب کچھ نہیں سیکھا تو حکومتیں آ جاتی ہیں بس، کیونکہ حاکموں کے بیان روزانہ نیوز دیکھ رہے ہیں تو جیسا حاکم ویسی صفتیں آ جاتی ہے۔ میرا نبی حکیم تھا، حکمتیں ہم کہاں سے سیکھیں گے؟ علماء سے سیکھیں گے۔ بہرکیف یہ آج کا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے میاں بیوی کی زندگی کیسے گزرے، ہمارا ریئل لائف کیسے ہونا چاہیے۔ ہم نے اسی آیت کا سہارا لیا۔ موضوعات بہت سارے ہوتے ہیں، اس موضوع پر بہت کم گفتگو ہوتی ہے کہ میاں بیوی کی زندگی میں کافی الجھنیں ہیں۔ آج کافی لوگ پریشان ہیں، ہمیں فون آتے ہیں، مفتی صاحب میری بیوی کا یہ مسئلہ ہے۔ کبھی کبھی مستورات ہماری مستورات سے فون پر کہتی ہیں کہ مفتی صاحب سے پوچھو ہمارے خاوند کا یہ مسئلہ ہے۔ تو ہر گھر میں کچھ نہ کچھ الجھنیں ہیں، لیکن ان الجھنوں کا سہارا کیا؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر آگے چلتا ہے، بیوی پیچھے ہے۔ کسی گھر کا نظام ایسا ہے کہ بیوی بہت آگے چلتی ہے، شوہر پیچھے ہے، لیکن قدرت کا نظام کیا ہے؟ آگے چلنے کا یا پیچھے چلنے کا؟ قدرت کا نظام ہے سنگ سنگ چلنے کا۔ جہاں میاں بیوی کی زندگی ساتھ ساتھ ہے، غم میں ہم ساتھ ہیں آپ کے، خوشیوں میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، کاروبار میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو الحمدللہ وہ گھر جنت بن جاتا ہے۔ اور بہت سے گھر ایسے ہیں جہاں بیوی نے ساری حکومت اور سارا نظام اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور خاوند بیچارہ لاچار و مجبور ہے، اس گھر کا سارا نظام تتر بتر ہے، بالکل تتر بتر ہے، چاہے اب وہ آگے آگے جو چل رہی ہو دین کے معاملات میں ہو یا دنیاوی معاملات میں ہو، بس اس گھر کی بربادی ہے۔ قرآن مجید کی آیت شریفہ سورہ نساء کی
ایک دم انسان کے جگر کو سکون سا مل جاتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ. مکمل اس کے اندر پوری تشریحات، اس کی توضیحات، اس کی تفسیر پہ آپ غور کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر کیا بنایا ہے؟ نگہداشت بنایا ہے. یہاں معاملہ الٹا ہے. ہمارے ہندوستان کے ریت رواج، پھر ہندوستان کے چند صوبے ایسے ہیں کہ عورتوں کی چلتی ہے، مردوں کی نہیں. اور ہم لوگ ہندوستانی کلچر میں کس کے تابع ہیں؟ غور کیجیے. ہم اہل عرب کو دیکھیں آپ، وہاں مرد الحمدللہ عورتوں پر برابر وہ نگران ہیں، اور عورتیں بالکل دین کے تابع ہیں. لیکن ہمارے یہاں معاملہ الٹا ہے. آپ اکثر دیکھیں گے بچوں کی ایجوکیشن سے لے کر کے بچوں کے آگے تک کا بھی نظام، مرد خود کہتا ہے میں ذرا گھر والی سے پوچھ کے آتا ہوں. صحیح غلط؟ نکاحوں کا معاملہ بیوی کے ہاتھ ہے، کس کو کپڑے پہنانا، کس کو ذرا گھر والوں کو پوچھتا ہوں. آپ تعجب کریں گے، چونکہ ہمارا جو نظام ہے مدارس سے، مکاتب سے، فلاحی اور رفاہی کاموں سے جڑا ہوا ہے. کبھی کبھی میں ایسے مالداروں سے ہمارا سابقہ پڑ جاتا ہے تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ مسجد کی رسید بنانی ہے یا مدرسے کے تعلق سے کچھ تعاون کی شکل آپ کے ذہن میں، کہا کہ مانو 2 منٹ بیٹھیے، میں ذرا گھر والوں سے پوچھ کے آتا ہوں. دیکھ رہے ہیں آپ، گھر والے جو بولیں گے وہ کریں گے. بچے کے رشتے کے تعلق سے باپ جانتا ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھے فلانے لڑکے سے کرنا ہے، فلانے لڑکے کو یہ بچپن سے جانتے ہیں کہ محلے میں بھی تھا، باہر بھی ہے، مسجد کا کیا نظام ہے، لڑکا دیندار ہے، سب کچھ ہے. جس باپ نے اپنے آنکھوں میں رشتہ جوڑ رکھا تھا کہ فلانے لڑکے سے میں اپنی بیٹی کا رشتہ جوڑ دوں گا، 10 سال کی پلاننگ فیل ہو جاتی ہے 10 منٹ میں. جب بیوی کہتے کہ ٹھیک ہے جو تم نے دیکھا لگے، آپ کو پتہ نہیں اس کے گھر کا کیا نظام ہے، ہم عورتوں کو پتہ ہے، بس نظام طے تھا کہ مجھے فیل کرنا ہے. اب علماء کے پاس آتا ہے بعد میں نظام کے خراب ہونے پر، نہیں جی ہاں میں اپنے شوہر کی نہیں مان پائی. کتنے سے مسائل، ایک نہیں. آج اس وقت میں ایجوکیشن کے ایک ہم تھوڑی سی مثال لے لیں. تعلیم کے تعلق سے ایجوکیشن ہائی لیول پہ پہنچ چکا ہے، لیکن ہماری قوم اور ملت میں مسلمانوں کی تعلیم کا کتنا کباڑا ہے ہم جانتے ہیں. ہمارے بچے کتنی اسکول بدل رہے ہیں ہم جانتے ہیں. ہم عورتوں کے مشورے پہ اگر کام کریں گے ہمارے بچے ایجوکیشن حاصل نہیں کر پائیں گے. کیا اچھا کیا برا، میاں بیوی دونوں کو ساتھ ساتھ چل کر کے فیصلے کرنے ہوں گے. سورہ نساء کی انہی آیات میں اشارہ کیا گیا ہے کہ عورت اگر دیندار ہے تو الحمدللہ وہ جنت کا باعث بنے گی اور گھر کو جنت بنائے گی. کبھی کبھی ہمارے یہاں یہ ہو جاتا ہے حال کہ مرد پڑھا لکھا ہوتا ہے، عورتیں پڑھی لکھی نہیں ہوتی. رشتوں کے معاملات ماں باپ کی زبردستی کی بنیاد پر کھیتوں میں کام کرنے والی عورتیں آ جاتی ہیں، اب وہ پورے گھر کی تباہی کا ذریعہ بن جاتی. شریعت نے کہا کفو کا معاملہ برابری، بنیاد یہاں سے برابری ہو. لڑکا ایجوکیٹ ہے تو لڑکی بھی ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے. لڑکا پڑھا لکھا ہے، لڑکی پڑھی لکھی ہو. لڑکا مہاراشٹر کا ہے تو لڑکی بھی مہاراشٹر ہی کی ہو. کبھی کبھی جو ہمارے مختلف جو علاقے ہوتے ہیں صوبہ جات، وہاں کے کھانا، وہاں کا رہن، وہاں کا سہن مختلف ہوتا ہے، مزاج میں تفاوت ہوتا ہے، جم نہیں پاتی. وہ تو حسن اتفاق کبھی کبھی جم جاتی، وہ الگ بات ہے. لڑکا ہے مہاراشٹر کا، لڑکی آپ نے لا لی آندھرا کی، اس کے پورے پکوان کھٹے ہیں، اس کے پورے پکوان تیز ہیں. جنگ لگنے والی نہیں لگنے والی. ان کا رہن سہن رفلی ہے، ہمارے یہاں کا رہن سہن آرڈنری ہے. کیسا ہوگا بتاؤ؟ تو بہت سی مرتبہ کفو خاندانی اعتبار سے لوگ تلاش کرتے ہیں کہ سید تو سید، شیخ تو شیخ، پٹھان تو پٹھان، باغبان تو باغبان. کفو ان معاملات میں بھی ہے. سب سے بڑا کفو تو دینداری کا ہے دوستوں. آقا بندی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نکاح کا قصد کرے، ارادہ کرے تو دینداری کو دیکھ کر نکاح کرے. تنکح المرأة لأربع، لمالها، لجمالها، لحسبها، لدینها. نکاحوں کے تعلق سے آدمی کبھی مال کو دیکھتا ہے، خاندان کو دیکھتا ہے، حسن جمال کو دیکھتا ہے، دینداری کو دیکھا جاتا ہے. تو ہم مقدم کریں دین کو. دین آئے گا دنیا سب فری میں آئے گی. لیکن آج نکاحوں کے معاملات میں آپ غور کیجیے، نسبت دین کوئی پوچھتا نہیں ہے.
دنیاوی نسبتیں آگے ہیں، مالدار ہیں کہ نہیں، جوڑے وڑے کی رقمیں مانگی جاتی ہیں، روپیہ پیسہ مانگا جاتا ہے، بیوی کے ساتھ ٹی وی مانگی جاتی ہے، یہ تو بہت پرانا رواج ہو گیا، اب تو بہت کچھ مانگا جاتا ہے، سجاوٹ بھی چاہیے، نکاحوں میں گاڑیاں مانگی جا رہی ہیں، پہلے گاڑی دکھے، بیوی دکھے نہ دکھے چلے گا، اچھا داڑھی دکھے کہ نہ دکھے وہ بھی نہیں چلے گا، معاملات بڑے عجیب ہو گئے، دنیا حریص ہو گئی ہے، لالچی ہو گئی ہے، دیندار سے دیندار آدمی دنیا کی وجہ سے رال ٹپکانے لگ گیا ہے۔ اب جس نکاح میں بنیاد دنیا بنی ہو، اب اس خاندان میں دینداری کہاں سے آئے گی مجھے بتائیے؟ یا تو کسی کی دعا لگے گی تو شاید نظام بدلے گا، یا تو اللہ ہی کچھ کر دے تو بدلے گا، ورنہ بنیادیں جب اتنی غلط ہوتی ہیں تو آخر تک نظام ایسے ہی ہوگا۔ تو بنیاد بھی نیک ہونا چاہیے، نیک و صالح جوڑوں کو تلاش کیا جائے، خاندان نیک صالح ہو اس کی فکر کی جائے، تو انشاءاللہ جب جوڑے نیک ہوں گے تو اولادیں بھی نیک ہی پیدا ہوں گی، بددین نہیں ہوں گے، دیندار ہوں گے، اور جب دیندار بچے ہوں گے تو الحمدللہ ان کی بنیادیں کتنی اچھی۔ تو پہلا مرحلہ نکاح کا ہے، نکاح کے معاملے میں انتخاب نیک عورت کا ہونا چاہیے۔ ہم نے خطبے کی ابتدا میں ہی ایک حدیث پاک پڑھی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، کہ دنیا یہ پورا کا پورا ایک سجاوٹی سامان ہے، دنیا پورا کا پورا ایک سامان ہے، اور خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا کا بہترین سامان اگر کوئی ہے المرأۃ الصالحہ، وہ نیک عورت ہے۔ سن رہے ہیں عزیزو؟ آنکھ جھپکنا نہیں چاہیے، کام کی باتیں ہو رہی ہیں۔ نیک بیوی یہ بہترین سامان ہے، یہ گاڑی سامان نہیں کہا، سامان ہے، لیکن سب سے پیارا سامان نیک بیوی، جسے گھر میں سجایا جائے، جسے گھر میں رکھا جائے۔ اب نیک بیوی ہوگی آپ کو نیک مشورے دے گی، نیک بیویاں نیک مشورے دیتے ہیں۔ جب بیوی نیک نہیں ہوگی، اس میں صلاحیت نیکی کی نہیں ہوگی نا، تو آپ کو بے دینی پہ لے جائے گی۔ آپ دیکھیے نیک نہیں ہے، نماز نہیں پڑھے گی، جب خود نماز نہیں پڑھے گی آپ کو نماز کے لیے نہیں جگائے گی۔ نیک نہیں ہے، تلاوت کا ذوق شوق نہیں ہے، ختم، کبھی تصور ہی نہیں ہوا کہ آپ کو کبھی اس سے وہ تلاوت کرواوے۔ نیک نہیں ہے، اسے پتہ نہیں کہ اپنا پیسہ کہاں لگنا چاہیے، تو وہ نہیں بتائے گی آپ کو کہ پیسہ مساجد میں، مدارس میں، مکاتب میں، خانقاہوں میں، ودواؤں پر، بیواؤں پر، اناتھ پر، کسی کے دکھ درد میں، کسی پیشنٹ پہ لگائیے۔ بددین ہے، بے دین ہے، جاہل ہے، گنوار ہے، آپ نے اٹھا کر کے لائی ہے، یا ماں باپ نے آپ پر بڑا احسان کر کے لا کر کے دے دیا ہوا ہے، اب یہ عورت کیا کرے گی؟ صرف بربادی کے راستے آپ کو دکھائے گی کہ گھر میں ٹیلی ویژن چاہیے، اچھا سا موبائل ہاتھ میں چاہیے، صلاحیتیں نہیں ہیں، ختم ہو گیا۔ کبھی کبھی جوڑے مناسب جڑتے نہیں ہیں، تو یہ آزمائش اور امتحان اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ بیوی نیک نہیں ہے، شوہر بڑا نیک ہے، بیوی سمجھدار نہیں ہے، شوہر بڑا سمجھدار ہے، بیوی میں ماننے کا جذبہ نہیں ہے، شوہر میں سب کے ماننے کا جذبہ ہے۔ اب یہ جوڑے جب جڑ جاتے ہیں، یقین مانیے دنیا میں آزمائش ہے، اللہ والوں کے ساتھ بھی بڑی بڑی آزمائشیں آئیں۔ حضرت حسن خواجہ فرخانی رحمۃ اللہ علیہ، کون نہیں جانتے، عجیب دنیا میں اللہ نے امتحان لیا۔ بیوی بڑی بدتمیز تھی، آپ بڑے ذاکر و شاکر تھے، اتنا ہی نہیں، شیر کی پشت پر بیٹھے ذکر کرتے تھے۔ ایک مرید آپ سے ملنے کے لیے آیا، بس مرید نے دوری سے دیکھا کہ آپ کے مکان پر جامع، پوچھے، مکان گیا، دستک لگائی تو کہا کہ حضرت ہے، تو اہلیہ محترمہ کا اندر سے زہر بھرا جواب آتا ہے، کون حضرت؟ حضرت کون؟ حضرت حضرت؟ تو مرید سمجھ گیا بھائی اندر سے شارٹ سرکٹ لگ رہا ہے، کارے کرو۔ کہا کہ ٹھیک ہے، کون گھر میں رہتا ہے؟ ہوں گے کہیں کسی جنگل میں ذکر وکر کر رہے ہوں گے، بس انہیں گھر کی کیا پڑی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں مولویوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، اب جب مولوی مساجد میں، مدارس میں خیر کے کام کرنے والا ہو نا، اور بیوی نیک نہ ہو تو اس کو بھی پھٹکے پڑتے ہیں، جیسے حضرت حسن کو پڑھتے ہیں، اور نیک ہو تو الحمدللہ خوش ہو جاتی ہے کہ میرے خاوند کا اللہ نے انتخاب کیا ہے دین کے کاموں کے لیے۔ بہر کے مرید گئے اور دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے حضرت شیر کی پشت پہ بیٹھے ذکر میں مصروف ہے، تو حضرت دل میں کہہ رہے ہیں، کون؟ مرید جی۔ حضرت کو دیکھ کر کے عجیب معاملہ ہے، حضرت یہاں شیر پر سوار ہے اور وہاں بیوی حضرت پہ سوار ہے۔ بات سمجھ رہی تھی؟ کہاں سوار ہے؟
تو حضرت نے دوری سے کہا مرید کو قریب آتے آتے، کیا بات ہے، گھر سے آ رہے ہو؟ یہ تو اور پریشان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کشف کی کیفیت دیتے ہیں اہل اللہ کو۔ گھر سے آ رہے ہوں گے، کچھ سنا ہوگا، جھٹکا لگا ہوگا، کہا کہ جی حضرت مان لیا آپ کی بزرگی کو۔ ارے تیرے ماننے سے کیا ہوتا ہے، ہماری بیوی مان لے تو بڑی بات۔ کہا کہ حضرت کچھ ایسی کرامت اسے بھی تو دکھا دو تاکہ وہ آپ کو اہل اللہ مانے۔ کہا کہ نہیں، یہ ظاہری کرامتوں کو ماننے والے در حقیقت یہ سچے معتقد نہیں ہوتے۔ تو حضرت نے اللہ سے کہا، جب مرید کی یہ کیفیت دیکھی کہ اللہ مجھے کچھ ایسی کرامت دے دے تاکہ میں کرامت اپنی بیوی کو دکھاؤں اور میری بیوی مجھ کو اللہ والا ماننے لگے۔ تو حضرت نے اللہ نے اجازت دے دی، کہا کہ جاؤ ایک مصلی پہ سوار ہو جاؤ اور ہوا میں گشتیں لگاؤ۔ حضرت مصلی پہ تشریف فرمائیں، ہوا میں گشتیں لگا رہے ہیں۔ محلے کی ساری عورتیں کہہ رہی ہیں یہ دیکھو اللہ والا، یہ دیکھو اللہ والا، یہ دیکھو اللہ والا، کہ کوئی اللہ والے ہے جو ہوا میں اور فضا میں گشتیں لگا رہے ہیں۔ تو حضرت خاص کر اپنے گھر کے پاس چکر لگوانے، تو یہ بھی باہر نکلتی ہے اور کہتی ہے ہاں یہ ہیں اللہ والے، دیکھو کتنا اچھا ہے اللہ والا جو مصلی پہ بیٹھا ہے اور لوگوں کو دعائیں دیتے ہوئے گشتیں لگا رہا ہے۔ میرے جو ہے نا، میرے، اب عورتوں سے کہہ رہی ہیں، وہ میرے والے تو خالی بولے شیر پہ، تو شیر پہ کوئی بھی ڈنڈا مار کے بیٹھتا ہے، بولے کمال تو ہوا میں پھرنا ہے، گشتیں لگانی ہے، ساری باتیں عورتوں کے سامنے بتا دی۔ اب حضرت کو لگا کہ یہ میری کچھ کرامت مان چکی ہے، تو حضرت اپنے بس مقام پر جنگل پہ نیچے اترے ہیں، مصلی گھر لے کر کے آئے دلیل پیش کرنے کے لیے کہ یہ مصلی ہے۔ اب حضرت جیسے ہی گھر میں انٹری کیے ہیں تو محترمہ کہتی ہے، حضرت نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب عورتیں بڑی نکمی ہوتی نا، خاوند کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتی، نکمی عورتیں خاوند کا سلام بھی نہیں دیتی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ خاندانی نہیں ہوتی ہیں، اس کے لیے کہتے ہیں عورتیں خاندانی ہو۔ جب عورت خاندانی نہیں ہوگی، تپائے گی، جلائے گی، پریشان کرے گی، بہت تنگ کرے گی۔ بہرکیف حضرت نے سلام کیا، سلام کا ٹیڑھا جواب، وعلیکم السلام۔ اندازہ لگا یہ کیسے گزرتا ہوگا روزانہ کا سلام اللہ والے کا، نرمی کا، اور روزانہ یہ جواب ٹیڑھا کیسا لگتا ہوگا۔ جس عورت کے چہرے پر خاوند کی آمد پر مسکان نہ ہو، وہ دنیا میں اس کے لیے بہت بڑی آزمائش، اور اس آزمائش پہ صبر کر لے، بس اس کے لیے جنت ہے۔ بس اپنی ذات سے کوئی تکلیف نہ دے، بس۔ بہرکیف حضرت نے جب انٹری کی گھر میں تو کہنے لگی آج ایک اللہ والا ہم نے دیکھا ہے۔ حضرت کو اندر اندر خوشی ہو رہی تھی کہ چلو شاید آج مان جائے گی۔ ایک اللہ والا اوپر گشتیں لگا رہا تھا اور ہم نے اس کا نظارہ دیکھا، میں نے نہیں پڑوسیوں نے بھی دیکھا، کیونکہ آپ میرا انکار کر سکتے ہیں۔ تو حضرت کو تھوڑا سا لگا کہ شاید مان لے گی، تو کہا کہ کیسا تھا؟ بہت اچھا تھا۔ آپ کیا کرتے ہو؟ شیر پہ بیٹھ کے ذکر کرتے ہو، ڈنڈا مار کے، اللہ والے بننا تو ایسے بنو۔ تو کہا کہ محترمہ خوش ہو جا، وہ کوئی اور نہیں، وہ میں ہی ہوں۔ اچھا آپ تھے، تب تو ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہے تھے۔ دیکھ رہے محبوب بھائی، عبد الغفور بھائی، آپ پوری زندگی کھپا دو اپنی ولایت کی کام کر کے دکھا دو، آخر میں یہاں سے کیا ملنے والا ہے؟ آپ تھے تو ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہے تھے، چٹکی میں ختم ہو گیا۔ بہرکیف ہمیں کسی اپنی کرامت کو عورتوں کے سامنے اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو نیکی کے کام کیے جائیں۔ میں تو آگے چل کے کہتا ہوں، زمانے میں کسی کو دکھانے کے لیے کوئی نیک کام نہ کرو۔ یہ زمانہ کبھی بھی آپ کو، آپ کی جیتے جی آپ کی کبھی بھی تعریف نہیں کرے گا۔ اس قوم کا تو مزاج ہی ہے اور ابتدا سے ہے، جب تک زندے ہیں تب تک ان کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ چپل کا ہار پہنا دیں، لیکن جس دن آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، یہی پاگل امت آپ کی قبر پر ہار لانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اہل اللہ کا کیا رہا نظام؟ دنیا سے بڑے بڑے اللہ والوں نے کام کیا، لیکن کبھی نے ان کے حیاتی میں کسی نے ان کی ولایت کا اقرار نہیں کیا۔ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بڑے بڑے مکتوبات آ جاتے ہیں، بڑی بڑی کتابیں آ جاتی ہیں، منظر عام پر ان کے یوٹیوب پر بیانات آ جاتے ہیں اور ذکر کرتے تھے واقعتاً یہ اللہ والے تھے۔ جب تھے کسی نے قدر کی مثال نہیں ملتی ہے، جب گزر جاتے ہیں تب کہتے ہیں کہ یہ اللہ والے تھے۔ عزیز و بزرگوں، دوستوں، ہم دنیا میں جب تک کہ ہیں ہم نیت کریں، اللہ رب العزت نے ہماری تابعداری میں جس جس کو دیا ہوا ہے، ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں۔ کوئی ہمیں پہنچاتا ہے پہنچانے دو، اللہ نے اسے بنایا ہے تکلیف دینے کے لیے، اللہ نے آپ کو بنایا صبر کے لیے، تو آپ صبر کے راستے سے جیت جائیے، وہ ستانے کے راستے سے جیت جائے گا۔ نتیجہ دونوں کا تیار ہے، مخلصین کے لیے جنت ہے، مفسدین کے لیے جہنم ہے۔
وہ اپنی جنت بنا لے یا اپنی جہنم بنا لے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ مختصر سی زندگی ہے، شروع ہوتی ہے ماں کی کوکھ سے، ختم ہوتی ہے قبر کی کوکھ تک۔ ماں کی کوکھ سے لے کر کے قبر کی کوکھ تک کا جو سفر ہے، یہ مدت ہے، کسی کی 60 سال کی، کسی کی 70 سال کی۔ آقا مدنی فرماتے ہیں عمر امتی بین 70 و 60، کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہے۔ اس 60 اور 70 میں جس سے آپ کا مسافہ ہو، معانقہ ہو، جو آپ کی لائف میں آنے والے ہیں ان کی قدر کریں۔ تو ماں باپ ہماری لائف میں ہیں، ہم بڑے ہو گئے، ہمارا نکاح ہو گیا، مرد ہو یا عورت، اب ہماری لائف میں لوگ بڑھ جاتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ بھائی بہن میں سارے رشتہ دار، رشتہ داری میں چچا زاد بھائی بہنیں، خالہ زاد بھائی بہنیں، پھوپھی زاد بھائی بہنیں، یہ ہمارے اقربا یا ہمارے اقارب یا ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ اب ہمارا نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح کے بعد ہماری بیوی ہے، بیوی کے بعد ہمارے ساتھ بچے جڑے ہیں، اور یہ ہمارے بچوں کے ساتھ اور بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، پوتے ناتے بڑھ جاتے ہیں، تو ہمارے یہ رشتے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ایک مدت آتی ہے کہ انسان کھاٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کھاٹ سے اب اس کو قبر میں جانا ہوتا ہے۔ اب یہ سارا کا سارا یہ کھاٹ پہ بیٹھا ہوا یہ مجسمہ یہ سب کا محتاج بن جاتا ہے۔ انسان بھول جاتا ہے، وہ یہ بھول جاتا ہے مال کے نشے میں، رشتہ داروں کے نشے میں، کیسے دنیا میں نشے ہیں آپ یقین نہیں مان سکتے، عجیب نشے ہیں۔ کسی کو خاندانی نشہ ہے کہ میرا خاندان، میرا قبیلہ بڑا ہے، کسی کو اپنی طاقت کا نشہ ہے کہ میرے پاس ایک طاقت ہے، میرے پاس ایک ٹیم ہے، کسی کو اپنے مال کا نشہ ہے کہ میں دنیا میں اپنے مال کے راستے سے بڑے بڑے مسائل کو سالو کر لیتا ہوں، اور کسی کو عجیب و غریب نشہ ہوتا ہے اپنی تعریفات کا۔ یہ سارے نشے دوستو ٹھپ پڑ جاتے ہیں جب بندہ کھاٹ پہ پڑ جاتا ہے، احساس ہونے لگتا ہے میں نے چھوٹی سی عمر میں کس کو ستایا، کس کو تڑپایا، کیا کرنا ہے مجھے بتاؤ، کون ہے یہ ساری چیزیں لے جانے والا ہے۔ روزانہ ہم لوگ جو آرام کرتے ہیں بستر پر، روزانہ 8 گھنٹہ ہر آدمی سوتا ہے، 8 گھنٹہ۔ تو یہ 8 گھنٹے کا آپ ٹوٹل مارتے ہوئے چلے جائیے، 60 سال میں سے 20 سال، محبوب بھائی کتنے سال؟ 20 سال آدمی سوتا ہے۔ تو یہ 20 سال سونے والا مردہ اگر باوضو ہو کر دعائیں پڑھ کر قبلہ رخ ہو کر کے سو جائے تو اللہ کہیں گے میرا بندہ 20 سال کی عبادت ساتھ لایا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ صحیح ہے غلط ہے مجھے بتاؤ؟ نہیں سوتے ہم لوگ؟ وضو کر کے سو جائیں، قبلے کی طرف رخ کر کے سو جائیں، دعا پڑھ کے سو جائیں، اللہم بِاسْمِکَ اموت و احیا، مولا تیرے نام سے مرتا ہوں، تیرے نام سے جیتا ہوں۔ جب صبح اٹھ رہے ہیں تو مولا کی دعا پڑھتے ہوئے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں وہ دعا پڑھ کر کے جاگ جائے۔ کیا دعا پڑھنی ہے بھائی؟ نیند سے بیدار ہونے کے بعد دعا پڑھنی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں جگایا بعد اس کے کہ ہم مر چکے تھے، احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر کے پھر جانا ہے۔ مطلب پھر اگلا سبق، کتنی پیاری پیاری دعائیں ہیں۔ تو میرا آپ کا سونا جاگنا ہے نا، کسی نے کیا پیارے پیارے اشعار کہے ہیں، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا ہنسنا میرا رونا الہی تیری خاطر ہو، مساجد میں مدارس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں۔ کیسے اشعار لوگوں نے پڑھے، اور واقعتاً اگر اس کی عمق میں، اس کی گہرائی میں ہم چلے جائیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے۔ عزیز بزرگوں دوستوں، یہ روکھی زندگی اچھی نہیں ہے، یہ تلخ زندگیاں اچھی نہیں ہیں، یہ جھگڑے والی زندگیاں اچھی نہیں ہیں، نفرتوں والی زندگیاں اچھی نہیں ہیں۔ یہ چہرے جس کو اللہ نے بنایا ہے ان پر خوشی کے بل آنا چاہیے، غصے کے بل نہیں۔ قرآن مجید کی آیت شریفہ ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے پیشانیاں لوگوں کے لیے چڑھا کر نہ رکھو، یہ چہرے مسخ ہو جائیں گے۔ قبر کی حالت میں آپ دیکھیں گے اللہ نے دیا تھا چہرہ تبسم کے لیے، آپ نے ان چہروں پہ غصے کو رکھا ہے۔ قبر کی حالت میں آپ دیکھیں گے آپ کے چہروں پہ یہ غصہ، یہ فرشتوں کے لیے ایک نظام بن جائے گا آپ کے حساب کتاب کا۔ نہ کرو، یہ عداوتیں نہ ہوں، گھروں میں نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں کیسی نفرتیں ہیں، بیٹا باپ کے ساتھ لڑ رہا ہے، باپ بیٹے کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ جوڑے مناسب نہیں جڑے۔ ہم اکثر کہتے ہیں جن گھرانوں میں رشتے صحیح نہیں ہوتے، اب ان کے لیے تو فرشتے بھی صحیح نہیں ہوتے۔ اب ان کی حالتیں قبر تک ایسی ہو کہ تلخ زندگیاں گزریں گی۔ جب مان لیجئے کہ زندگی ایسی بن جاتی ہیں تو ان کی اصلاح اور تربیت کے کئی راستے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کا کام، علماء کرام کے بیانات، علماء کرام کی صحبتیں،
مدارس کا نظام، مکاتب کا نظام، اپنے بیٹوں کو دینی نظام سکھانا، بیٹیوں کو دینی نظام سکھانا. ٹھیک ہے بھئی ہم تو ڈوبے تھے، تم کو لے کر نہیں ڈوبیں گے. ہماری زندگیاں ابھی تلخ ہو گئیں، ہم کھیتی باڑی والے بن گئے، باپ نے ہمیں برباد کر دیا. یہ تھے کہ ہمارے ماں باپ پڑھے نہیں تھے تو انہوں نے ہم کو نہیں پڑھا. لیکن آج اس تاریخ میں ہمیں پتہ چلا کہ ایجوکیشن از لائف، کہ تعلیم سب کچھ ہے، ماحول سب کچھ ہے. اب ہم کوشش کریں اپنی تلخ زندگیوں کو ختم کر کے اپنی اگلی نسلوں کو نیک بنانے کی فکر کریں. یہ تو بہت بڑی نادانی اور بیوقوفی ہے کہ ماں باپ جیسے جہالت کی زندگی گزار چکے میں بھی ویسی گزاروں گا. یہ کون سی آپ کی عقل مندی ہے؟ چینج کرنا ہے، اپنے بچوں کو اچھا ایجوکیشن دینا ہے. مجھے بتائیے ہمارے لام جانا میں اللہ کا بڑا احسان ہے، آپ یقین نہیں مانیں گے، اتنے بڑے بڑے 3 ادارے. اس سال تو اللہ کا شکر ہے لڑکوں کا ہاسٹل بھی شروع ہو گیا. مدرسہ روضۃ المؤمنین لڑکیوں کا ادارہ، مدرسہ روضۃ المؤمنات. 130 بچیاں اللہ کا شکر ہے، ہاسٹل میں 110. اندازہ لگائیے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام چل رہا ہے. یہاں لڑکوں میں ہاسٹل شروع ہو گیا. آپ حضرات بھی تو چاہتے ہیں نا کہ دعائیں کرنے والا کوئی ہو، تو بالکل آپ جائیں، ان لڑکوں میں بیٹھیں. اللہ کا شکر ہے کچھ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بچوں کو دیکھیں. آپ اپنے گاؤں کے اداروں کی فکریں کریں. امن پبلک اسکول اپ ڈاؤن گاڑیاں آ رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ LKG UKG سے 8 تک کی کلاسز شروع ہو چکی. ہم نے پہلے اپریل مئی کے اندر میں بیان کیا تھا اور آپ کو کہا بھی تھا کہ نظام بڑھ رہا ہے. اللہ کا شکر ہے 8 تک تعلیمی نظام بن چکا، اور تینوں اداروں میں الحمدللہ خدمت انجام دینے والے گاؤں کے افراد ہیں. میاں بیوی جوڑے جوڑے سب نے رکھا ہے ماشاءاللہ، اور کام کر رہے ہیں. تو میری آپ حضرات سے ایک درخواست ہو، ایجوکیشن کے سسٹم کو بڑھانے میں، تعلیمی نظام بنانے میں اداروں کی طرف بھی فکر مند ہوں، اور گھروں کے نظام کو بنانے میں کوشش کریں. باپ بیٹے کے درمیان کوئی نا اتفاقی نہ ہو، بھائی بھائیوں کے درمیان کوئی نا اتفاقیاں نہ ہو، میاں بیوی کے درمیان کوئی نا اتفاقیاں نہ ہو. ہم لوگوں کے درمیان نا اتفاقی ڈالنے والا شخص پہچاننا ضروری ہے. میں آپ 3 مثالیں دیتا ہوں، اور تینوں مثالوں کے بعد انشاءاللہ ہماری بات مکمل ہو جائے گی. تینوں مثالیں غیر محسوس طریقے سے گھروں کو توڑنے والی، ماں باپ کو توڑنے والی، باپ بیٹے کو توڑنے والی ہوتی ہیں، اور جس جگہ آپ جاب کر رہے ہیں اپنے مالک سے توڑانے والی ہوتی ہے. مثال نمبر 1، میاں بیوی کے درمیان کیسے جھگڑا ہوتا ہے. میاں بیویوں کو توڑانے اور برباد کرنے کے لیے بددین عورتیں ذریعہ بن جاتی ہیں. ایگزامپل، میاں بیوی دونوں بہت خوش ہیں، حلال کھا رہے ہیں، حلال کھلا رہے ہیں، اولاد کی تربیت کر رہے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن دنیاوی کچھ چھچولے جو آج ہوتے ہیں آج کل کے، ایک گھر کی بڑی عجیب مثال آ گئی، اور وہ میٹر ہمارے پاس آ گیا. ممرا کا واقعہ تھا، اچھا خاصا جوڑا، طلاق کی نوبت آ گئی، جدائی آپس میں ہو گئی. وجہ کیا بنی؟ پڑوسن کے آ کر کے تانے دینے کا معاملہ. میاں بھی خوشحال تھے، شوہر ماشاءاللہ رکشہ چلاتا، سب کچھ کرتا، یہ اللہ کی بندی گھر بیٹھ کے بچوں کا تعلیمی نظام چلاتا. شوہر کی نیت تھی میں اپنی بیوی کو کبھی حرام نہ کھلاؤں، بس یہ لا رہے ہیں. اس گھر میں واشنگ مشین نہیں تھی. کیا نہیں تھی؟ کپڑے دھلنے والی مشین نہیں. کس کے؟ اس کے گھر میں. اور پڑوسن کے گھر میں وہ مشین. اب وہ جب بھی آتی پڑوسن، یہ پڑوسن جب بھی آتے ہیں نا یہ زہر لے کر آتے ہیں. کبھی کبھی داماد بیٹی کے درمیان ماں زہر لے کر کے آتی ہے، کبھی کبھی بھائی بہن کے یعنی بھائی اور بھائی بھابھی کے درمیان بہن زہر لے کر کے آتی ہے. ان سارے راستوں کو بند کرنا ضروری ہے، لازمی طور پر بند کرنا. شریعت نے بھی ان پر پابندیاں لگائی ہے، شرعی مستقل نظام ہے. ان اسباق کو پڑھیں آپ. ماں روزانہ اٹھ کر کے بیٹی کے گھر نہیں جائے گی، نہ بیٹی اٹھ کر کے ماں کے گھر جائے گی. یہ پابندیاں حدود پر محنت نہیں ہوتی ہے، معاشرے میں اس پر کوئی مذاکرہ اور بیان نہیں ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے جب بیانات نہیں ہوں گے، مذاکرات نہیں ہوں گے، قرآن اور حدیث کو کھل کر کے بیان نہیں کیا جائے گا، شریعت مطالعہ نہیں بتایا جائے گی، معاملات بڑے خراب ہو جاتے ہیں. تو ان کا گھر ٹوٹا صرف ایک بدگمانی کی بنیاد پر. یہ جب بھی آتی کوئی زہر پھینک کر جاتی، اور دونوں بہت خوش رہتے تھے. لیکن ماحول بگڑتا چلا گیا، رفتہ رفتہ تلخیاں چینج ہونے لگی، ماحول عجیب سا شوہر کو لگنے لگا کہ تمہارا تیور کیوں ایسا چینج ہو رہا ہے، تم پہلے سے بات نہیں کرتی تھی. میں دن بھر رکشہ چلاتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے درمیان محبت باقی رکھے، میں گھر آ رہا ہوں آج کل تمہارا تیور چینج ہو رہا ہے، کیوں ایسا کر رہی ہو. اب پہلے دن سے بات نکلتی، دیکھو فلانے کے گھر میں وہ بھی تو کام کرتے ہیں، وہاں واشنگ مشین ہے، وہاں کوکر ہے، وہاں مسالہ پیسنے کی مشین ہے، اور فلانی چیزیں. یقین مانو دوستو، یہود اور نصارہ نے ایسی مشنریز کی ایجادات کی
آج وہ مشنریز غیر محسوس طریقے سے ہر گھر کی لازمی ضرورت بن چکی، اور آج کوئی بندہ اس کو سننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ واشنگ مشین آ گئی، کپڑے دھلنے کی مشین آ گئی۔ میں آپ کو بتاؤں، جب سے یہ مشینیں آ گئی کینسر کے کیسز بڑھ گئے۔ عورتیں ہیلدی ہوا کرتی تھیں، بدن کو اپنے ہلا کر کے کپڑا دھلا کرتی تھیں، یہ ہاتھ دھلنے کے اندر میں دیکھیے ورکنگ کتنی ہو رہی ہے۔ اب یہ بغلوں کا کینسر اور ہڈیوں کے کینسر، گردنوں کے کینسر، عورتیں صحت مند بننے لگی، چربی بڑھنے لگی، کیسے کیسی بیماریاں عورتوں کے اندر آ گئی۔ کیوں؟ واشنگ مشین نے بیمار کر دیا۔ مسالے کوٹتے تھے، آج 75 سال کی بڑھیا، اس کے اندر جو طاقت ہے آج ہماری 25 سال کی بیٹی اور بہو اور بہن کے اندر وہ طاقت موجود نہیں ہے۔ دباغنے کی کتنے چکر لگ جاتے ہیں، اسراف اور فضول خرچیں کتنی بڑھ چکی، کوئی اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج اس دور میں ضرورت ہے اس چیز کی کہ مستورات کی تربیت، ان کی ٹریننگ، ان کے ذہن سازی کے کام کیے جائیں۔ وہ اپنے گھروں میں مسالے کوٹیں، مسالے بنائیں، لیکن اب مشکل ہو جاتا ہے۔ اب وہ انہوں نے ذہن بنایا، ارے بھابھی تم کتنے کام کرتے ہو، مسالے ہاتھ سے پیستے ہو، ضد کی، وہ بیچارہ ڈر کر کے مسالے کی مشین لے آیا۔ اب تھوڑی ضد چل رہی ہے، اب وہ تو تم نے منگا لیا۔ ارے مردوں کو جھکانے کا انداز ہی ایسا ہوتا ہے، کچھ نہ کرو، گھر آئے نا تو منہ ٹیڑھا کر لینا، کھانا نہ دینا، پلانا نہ کرنا، اس طرح کی ٹریننگ چالو ہو گئی۔ اب اس نے مانگی واشنگ مشین، بھائی شوہر آٹو والا کہنے لگا بھائی مجھ سے نہیں ہو سکتا، میرے پاس اتنی انکم نہیں ہے، 14,000 15,000 میں کہاں سے لاؤں، رکشہ کیا گروی رکھ کر کے تمہارے لے آؤں، تم سے جب نہیں ہو سکتا تو میرا تم سے گزارا نہیں ہو سکتا، مجھے طلاق چاہیے۔ کیا ذرا مسئلہ بنا، ضرورت کیا بنی؟ جدائی کی۔ شریعت میں 3 چیزیں، ایک ہے طلاق، ایک ہے خلا، ایک ہے فسخ نکاح۔ خلا مینس عورت ڈیمانڈ کرے گی مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا ہے، طلاق مینس شوہر کہے گا میرے تیرے ساتھ جمتا ہی نہیں، اور ان دونوں چیزوں میں شریعت مطہرہ ہے۔ طلاق دینے کی بنیادی وجہ یا تو عبادت ہو، نماز ہو، روزہ نہیں رکھتی، ذکر نہیں کرتی، تلاوت نہیں کرتی، خدا کے احکامات کا انکار کرتی ہے، تو کافرہ عورت کے ساتھ رہنا نہیں ہے۔ ورنہ شریعت میں ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، تمام حلال چیزوں میں اللہ کے عرش کو ہلانے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ طلاق ہے۔ یہی تو معاشرے میں گندگی ہے۔ تو عورت نے ڈیمانڈ کیا مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا ہے، شوہر نے چند دن تک کوششیں کی، اخیر میں دوستوں یہ جو گھر میں زہر آیا، پڑوسن کا آیا، یہ گھروں میں زہر آتا ہے ماں کی طرف سے، گھروں میں زہر آتا ہے بہنوں کی طرف سے، گھر میں زہر آتا ہے گھروں میں پڑوسن کی وجہ سے۔ اس لیے ہر گھرانے کی حفاظت کا بہترین طریقہ میاں بیوی کے بیچ میں تیسرا کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت کا نظام، ہم سب اس پر کوشش کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ایک مثال آپ کو دی میں نے یہ جدائی والی، اس کے لیے قرآن میں اللہ کے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے اس نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، کہ دنیا یہ پورا کا پورا سامان ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، لیکن دنیا کا سب سے بہترین سامان نیک بیوی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو بیویاں نیک ملی، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی بیوی کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ ایک پوائنٹ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، بیوی آپ سے آگے نہیں چلنا چاہیے، بیوی آپ سے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ؟ ہاں، اب وزیر بھائی بول رہے ہیں کہ مفتی صاحب کس ٹائم پہ تم بیان کر رہے ہو، ہماری تو واٹ لگ گئی، شادیاں ہو گئی، اب بڑھاپا آ گیا، اتنے اچھی بات کرنے آپ پہلے میرے شادی میں کیوں نہیں آئے؟ تو میرا جواب ہے کہ میں تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا آپ کی شادی میں، تو میں تو چھوٹا ہوں گا۔ بہرکیف اب ہم جنہوں نے یہ نظام کو نہیں لیا تھا، ہم کوشش کریں اس کو ہینڈل کرنے کی۔ آج ہمارے لیے ہماری بیٹا بیٹیوں کی شادیوں کے مسائل ہیں، ہمارے لیے پوتے ناتوں کے مسائل ہیں، تو ہم کوشش کریں دینی اعتبار سے آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ تو آگے چلنا بھی نادانی ہے، عورت کا ہم سے پیچھے چلنا بھی نادانی ہے۔ عورت سنگ سنگ چلے، کیسے چلے؟ سنگ سنگ۔ آج کل کے جوان شاٹ مارتے ہیں نا، جینا مرنا تیرے سنگ۔ کیوں جاوید؟ جینا مرنا تیرے سنگ، تو یہ جینا مرنا نہیں ہے، زندگی ہم ساتھ ساتھ چلیں، اور کبھی ہم میں سے کوئی سبقت نہ کرے۔ آگے چلنا مطلب عورت مرد بننا، پیچھے چلنا مطلب میں تیرے ساتھ کبھی چلنے والی نہیں، تو ساتھ ساتھ چلنا کریں گے نا انشاءاللہ۔ کون کون گھر کا ماحول بنائیں گے سنگ سنگ چلنے والا؟ ذرا ہاتھ اوپر کرو، ذرا اٹھا، کچھ نہیں ہوتا، سب کریں گے انشاءاللہ۔ یہ پورا مجمع ارادہ کریں انشاءاللہ، اللہ ہمارے لامجانہ کے ان تمام احباب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بدگمانی ڈالنے والوں کے راستے بند، آپ کو خود معلوم ہونا چاہیے ایسی بات نہیں کرتی تھی، کر رہی ہے، تو کدھر سے آ رہا ہے؟ گھر پہ دھیان دو، گھر پہ دھیان دو، فوراً بریک۔ اور بریک پہ ایسا نہیں بولنا تیری ماں کو منع کر دے آنے کے لیے، نہیں، حکمت سے۔ ہم چاہتے ہیں ہم آپ کی خدمت، آپ کی ہم خدمت کریں گے،
دواخانے ہم لے جائیں گے نا، آپ کو بہنوں کو فون کرنے کی ضرورت نہیں، بھائی کو کرنے کی ضرورت نہیں، میں کس کام کا ہوں، میں کس کام کا ہوں، بس تھوڑا وقت نکالیں، انشاءاللہ گھر بچیں گے۔ اب بیوی بچی، بچے بچیں گے، بچے نہیں بگڑیں گے، ورنہ عموماً ہوتا یہ ہے سارے بچوں کو دیکھو نانا نانی کا ذکر، دادا دادی جیسے کوئی پیدا ہی نہیں ہوئے ان کے لیے، ماموں چاہیے، خالہ چاہیے، کیوں ادھر رشتہ دار دوسرے نہیں ہیں؟ انتخاب رشتہ داری کا صحیح ہونا چاہیے۔ یہ ساری معاشرے کی گندگیاں ہیں۔ آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا کہ جمعہ کے دن مصطفی یہ کیا بیان کر رہے ہیں، معاشرے کی گندگیوں کو خراب کرنے کا جو معاملہ ہے اس کو صحیح کرنا ہے۔ کتنے ہمارے پاس ایڈمیشن آ رہے ہیں، نانا آتے ہیں چھوڑنے کے لیے، نانی آتے ہیں چھوڑنے کے لیے، نانا نانی بیمار ہیں رخصت دے دو، فلانا۔ میں نے کہا یار یہ 7 سال میں نانا نانی کے علاوہ کبھی سننے نہیں ملا کہ دادا دادی یاد کر رہے ہیں، رخصت کبھی دادا دادی کے لیے ملتی ہی نہیں آپ کو یہاں سے۔ تو یہ ماحول کو خراب کرنا، واقعتاً بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں تو جی چاہتا ہے کہ معاشرے کی تبدیلی میں اس طرح کے بیانات لازمی ہیں۔ ایک تو ہو گیا میاں بیوی کا مسئلہ، میں دوسری مثال دے رہا ہوں، باپ اور بیٹے کے درمیان، باپ اور بیٹے کے درمیان کتنی گہری محبت ہوتی ہے، خون ہوتا ہے، بلڈ ہے، سیم ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، اب جوان بیٹا شادی کے بعد الگ سے گھر لے لیتا ہے، برا نہیں ہے، جائز۔ اب یہ ٹھیک ہے بیٹا آ رہا ہے برابر ملنے کو ابو کو آتے رہتا ہے، لیکن جو باپ کا جو دوست ہے یا جو پڑوسی کوئی ہے، کیا رہے تیرا بیٹا بڑا ڈور ڈور کر رہا، آ رہا بھی نہیں جا رہا بھی نہیں، باپ کہتا ہے نہیں میرا کلیجہ ہے، تو بیٹا الگ کیوں ہوا؟ باپ خود کہتا ہے بھئی میرے گھر میں جگہ نہیں ہے، اب وہ اکیلا رہے گا، خوشحال رہے گا۔ آتا ہے کہ نہیں پٹا؟ پٹا بولیں گے، بیٹا نہیں بولیں گے۔ وہ پٹا آتا ہے کہ نہیں؟ ہاں میرا بیٹا آتا ہے، پیسے دیتا ہے، دوائی کا خرچ وہی دے رہا ہے، شوگر ہو گئی مجھے بھی، میری اہلیہ کو بھی، گھٹنے میں درد ہے، بیٹے کا علاوہ کون دیتا ہے؟ ارے کمال کیا کیا، یہ دیکھو زہر، ارے بہت بڑا کمال کر رہا ہے، پیسے تو کون بھی دیتے، اناتھ آشرم میں نہیں مل رہا بولے، ٹرسٹ دے رہی بولے، کمیٹیاں دیتی بولے، پیسہ دیا تو بہت بڑا کام تھوڑی کیا، یہ زہر، یہ کیا ہے؟ تو زہریلے دوستوں کو اپنے سے دور کیجئے۔ سامنے کچھ محسوس نہیں ہوتا، وہ چلا گیا، آپ دل میں سوچتا ہے، سوچ کے پھر بیوی کو کہتا ہے ارے صحیح بھی یار انہیں صحیح بول رہا تھا، آپ غور کرو اس کا بیٹا کس کے ساتھ میں، اس کے حالات دیکھو جو تمہیں سنا رہا ہے۔ جس انسان کی پریکٹیکل لائف ہو نا اس کی باتیں سنا کرو، جو اپنے گھروں میں خود کے اندھیرے رکھ کر کے دوسروں کے گھروں کے جو چراغ بجھانے کے کام کرتے ہیں ان سے دوستی نہ رکھو، یہ زہریلے ہیں، انہیں قرآن مجید منافق کا ہے، اتنا ہی نہیں ان کا درجہ دکھا دیا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو خیر کے کاموں کے اندر شر ڈالنے کے کام کرتے ہیں یہ سارے کے سارے منافق ہیں، اور ایسے منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے نچلے گڑھے تیار رکھے ہوئے۔ یہ باپ بیٹے کو جدا کرنے کا کام۔ اب باپ کیا کرے گا، بیٹا آتا ہے، پہلے ہنس کے ملتا تھا، ان باتوں کا اثر دل پہ لگ چکا ہے، بیٹا بہو گھر میں انٹری کیے، پہلے ابو کہتے تھے آجا بیٹا، بیٹا پوتوں کو لے لیا، گود میں لے لیا، بیٹے سے کہا بیٹھ بیٹا پانی لا، بہو سے کہتے ہیں بہو کو 2 منٹ کی بات کرنے کا چانس ملتا تھا، 1 گھنٹے کے لیے آتے تھے، کچھ اچھا سا پکوان لاتے تھے، ابو جلدی سے تم کھا لو، امی تم بھی کھا لو، تم تھوڑا چھوڑو، کچن روم میں کروں گی۔ یہ ایک دن کے بوڑھے ماں باپ کو تمہارا مال نہیں چاہیے، بوڑھے ماں باپ کو تمہاری مسکان چاہیے اس بڑھاپے کے اندر۔ دوستوں قبر میں جانے والے کو کیا تمہاری جائیداد کی پڑی ہے؟ آج مجھے بتاؤ، ایک بوڑھا باپ 10 بچے سنبھالتا تھا، آج کی کیفیت ایسی ہے 10 بچے مل کر اپنے بوڑھے ماں باپ کو سنبھالنے تیار نہیں ہے۔ یہ معاشرے کی گندگیاں، یہ معاشرے کا زہر۔ ہم کوشش کریں وہاں سے بھی، ایک تو ہماری اولاد کے درمیان کوئی دراڑیں نہ ڈالیں۔ کون ہوتے تم باہر والے جو ہمارے اولاد کے خلاف باتیں کرتے ہو؟ فوراً روک لگا دی جائے، حضرت آج بات کی ہے میرے بچوں کے تعلق سے بات نہیں کرنا، آپ کی اور میری محبت اور دوستی، تم کیسے ہم میرے دوست ہو سکتے جو میرے اولاد کے خلاف میرے سامنے بات کر رہے ہو؟ ایک بار روک لگائیے صاحب، انشاءاللہ غیبتوں کا ماحول ختم ہو جائے گا۔ آج ہم میں طاقت ہی نہیں ہے، ہم میں پوری طاقت غیبت سننے کی ہے، برائی سننے کی ہے۔ آپ نہیں کہتے غیبت کسے کہتے؟ ایک صاحب نے مجھ سے کہا مفتی صاحب ایک بہت معتبر آدمی آپ کے بارے میں ایسا بول رہے تھے، تو میں نے کہا کہ وہ معتبر میرے نزدیک ہے ہی نہیں، معتبر وہ ہے جو غیبت نہ کرے۔ جس نے میرے تعلق سے آپ کے سامنے غیبت کی وہ معتبر نہیں، وہ غیبت کرنے والا دجال۔ غیبت کرنے والا معتبر کیسے ہوا؟ غیبت کرنے والا اللہ والا کیسے ہوا؟ غیبت کرنے والا رسول اللہ کو غلام کیسے ہوا؟ غیبت کرنے والے نیک نہیں ہوتے۔ ارے اگر مفتی صاحب سے پرابلم تو ڈائریکٹ مفتی صاحب سے بات کریں، یہ ہے نیک آدمی جو آمنے سامنے گفتگو کرے۔ تیسری مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، سیٹھ کی اور نوکر کی۔ میاں بیوی کے بتا دی، باپ بیٹے کے بتا دی۔ کوئی آدمی، کتنے لوگ ہیں مسلمانوں کے پاس کام کرنے والے نکل جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ارے تمہارا نوکر میرے پاس آتا ہے گٹکا کھانے، چائے پینے، باتاں ایسا کر رہا تھا،
اب اچھا کام کر رہا تھا، گھوم گئی محبوب بھائی کی، تالا میں تو اس کو اچھے سے رکھا تھا، میرے بارے میں چالو کر دیا اس نے، اب کیا کریں گے؟ پلاننگ سیٹ ہو جاتی، کیا ایسا نہیں نکالتا، تھوڑا حکمت سے نکالتا ہوں۔ تو کتنے مسلمانوں نے اپنے پاس کام کرنے والے ورکرز کو کسی اور کی باتیں کرنے کی وجہ سے نکال دیا۔ کیشر تھا اچھا تھا، نوکر تھا اچھا تھا، ڈے نائٹ کام کرتا تھا، جب فون کرو سب کچھ کرتا تھا، نکالنے کا ریزن کیا بنا؟ کسی کی باہر والے کی گفتگو۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر سلیقے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں اپنے خاندانوں کو صحیح لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، ماں باپ کی خدمت صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جن کے نکاح ہو چکے ہیں اپنی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ سلیقہ مندی، ماں باپ کی کرام کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔